اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب حج بیت اللہ کے لیے اس دور میں سفر حج پر گئے کہ جب لوگ بحری جہازوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ نے سفر حج سے واپسی پر ایک واقعہ قلم بند کیا جس واقعے نے آپ کی زندگی کو صحیحاً بدل کر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی محفل نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک موقع پر جب میں حج بیت اللہ کے لیے گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لایا تو تمام حجاج اکرام نے خیمے لگائے، میں بھی ان کے ساتھ وہاں خیمہ نشین ہو گیا۔ چونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی تو حجاج اکرام تربوز کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے اور اسے کھا کر ایک سائڈ میں پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک روز دیکھا کہ 8-9 سال کا بچہ آتا ہے اور اس تربوز کے پھینکے ہوئے تربوز کو اٹھا کر کے کھانے، جو اس کے اوپر سرخ گری لگی ہوتی ہے اسے نکال کر کھانے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کئی دنوں تک دیکھا، ایک روز ہمت کر کے جا کے اس بچے سے پوچھ لیا، میں نے کہا بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سنتے ہی اس بچے کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں نے عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح کر لیا ہے اور میں یوں مفلسی اور غریبی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور چونکہ میں مدینے کا ہوں، میں میزبان ہوں، اس لیے مجھے مہمانوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ میری آنکھیں اشک بار ہو گئی، میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گئی کہ اس بچے کی عمر 8-9 سال کی ہے اور اس کی عقل و فراست کی انتہا دیکھیے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں میزبان ہوں اور مجھے مہمانوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے مہمانوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیار اور شفقت سے کہا بیٹا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تک میں یہاں ہوں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا ابھی تک نہ انکاری تھا لیکن میرے بہت کہنے اور بہت ہی پیار اور شفقت کی وجہ سے رضامند ہو گیا۔ میرے بھائیوں وہ رضامند ہو گیا، وہ کئی دنوں تک میرے ساتھ کھانا کھایا، شناشائی بڑھی، کچھ گپ شپ ہوا تو میں نے اس سے پوچھ لیا بیٹا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب ہم یہاں سے واپس سفر کرنے لگیں گے یعنی ہندوستان جانے لگیں گے تم ہمارے ساتھ چلو، میں وہاں تمہاری تعلیم و تدریس کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم واپس ہندوستان کے لیے آنے لگے تو وہ بچہ بھی ہمارے قافلے میں شریک ہو گیا اور ہمارے ساتھ چلنے لگا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے کچھ سوال و جواب شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگا چچا جان کیا وہاں میرے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست ہوگا؟ میں نے کہا جی بیٹا وہاں آپ کو اچھے اسکول میں داخلہ کرواؤں گا۔ پھر اس نے کہا کیا میرے پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں گے؟ تو آپ نے کہا جی بیٹا میں آپ کے لیے اچھے کپڑے بنوا دوں گا۔ پھر اس نے کہا کیا چچا جان کیا مجھے وہاں کھیلنے کے لیے بھی وقت ملے گا؟ تو آپ نے کہا جی بیٹا آپ کو وہاں ہر زندگی کی ہر سہولت مہیا کروائی جائے گی۔ پھر چلتے چلتے اس بچے کی نظر گنبد خضرا پر پڑی اور جیسے اس کے قدم رک گئے ہوں، اس کے قدم بوجھل ہو گئے اور اس نے پوچھ لیا بیٹا چچا جان کیا وہاں گنبد خضرا بھی ملے گا؟ تو آپ کا یہ سننا تھا کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے میرے قدموں سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو اور مجھے کوئی جواب نہ سوجا۔ میں نے کہا بیٹا اگر وہاں گنبد خضرا ہوتا تو میں وہاں سے سفر کر کے یہاں کیوں آتا؟ یہ سننا تھا کہ اس بچے نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے چھڑایا اور کہنے لگا چچا جان مجھے مفلسی اور غریبی کی زندگی قبول ہے لیکن میں سرکار مدینہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں روضے رسول کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتا ہوا چند سیکنڈ کے اندر وہ بچہ میری آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا یہ ایک واقعہ تھا کہ جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت میں ایک زندہ لاش بن کے کھڑا رہا اور اس کے بعد آپ ساری زندگی اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے اور دوسروں کو سناتے ہوئے آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ فریاد امتی کرے حالت زار میں، ممکن نہیں ہے خبر خیر البشر کو نہ ہو، اے ذوق دریائے رحمت پہ گرا دے مجھے، اے ذوق دریائے رحمت پہ گرا دے مجھے، دربان کہے اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والوں کو حج بیت اللہ اور روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔